بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم شیخ غلام ہمدانی مصحفی کی پہلی غزل کے تیسرے اور چوتھے شعر پر بات کرتے ہیں۔ شعر دیکھیے۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندۂ گل سے حزیں رہا۔ نازک مزاج، حساس، جلد پریشان ہونے والا، اور خندۂ گل، پھول کی ہنسی، حزیں، دکھی، غمزدہ، پریشان، اور چمن سے مراد یہاں دنیا ہے کہ میں اس چمن کے اندر اس قدر حساس اور نازک مزاج تھا کہ اگر پھول میں چٹک بھی پیدا ہوئی، پھول بھی کھلا، تو مجھے اس سے دکھ ہوا، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ شاید وہ مجھ پر طنز کر رہا ہے، طنزاً ہنس رہا ہے۔ یعنی کہ یہ حساسیت کی انتہا ہے کہ پھول کا چٹکنا جو ہے وہ بھی ناگوار گزرے۔ اب یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کی داخلی کیفیات جو ہیں وہ اس قدر گھائل ہوتا ہے، جب انسان داخلی طور پر اس قدر پریشان ہوتا ہے تو خارجی مناظر اس سے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ دل اگر اداس ہے تو باہر کے مناظر اسے زیادہ اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ مسلسل غم کی کیفیت ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں مسلسل پریشانیوں سے گزرتا ہے، ناکامیوں سے گزرتا ہے، اور اسے مختلف معاملات میں ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے اور پسپائی اسے ہوتی ہے، تو اس وقت اس کے مزاج کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی اگر ہنستا کھیلتا بھی دکھائی دے تو اسے یوں لگتا ہے کہ شاید یہ میری ناکامیوں پر ہنس رہا ہے۔ تو ماضی بھی بڑی دلچسپ چیز ہے کہ انسان ماضی سے نہ تو چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے سہارے زندگی گزار سکتا ہے، مستقبل گزار سکتا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ وہ ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مستقبل کی بنیادیں استوار کر سکتا ہے، لیکن ان یادوں کے سہارے مکمل طور پر زندگی گزر نہیں سکتی۔ اور ماضی کے اندر جو اس کے ساتھ قلبی وارداتیں ہوئی ہیں، معاشی مسائل گزرے ہیں، یا زندگی کے اندر جتنے دکھ ملے ہیں، وہ مسلسل اسے پریشان کرتے ہیں، اور اسی پریشانی کی بنا پر اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور اس کے اندر اتنی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی دنیا کے اندر خوش ہو تو اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس پر ہنس رہا ہے، اس پر طنز کر رہا ہے، کہ جیسے محبت سے، عنایت سے، وفا سے چوٹ لگتی ہے، بکھرتا پھول ہوں مجھ کو ہوا سے چوٹ لگتی ہے۔ محبت سے، عنایت سے، وفا سے چوٹ لگتی ہے، بکھرتا پھول ہوں مجھ کو ہوا سے چوٹ لگتی ہے۔ یعنی کہ ہوا کا چلنا بھی اسے پریشان کر رہا ہوتا ہے، اور انسان کی جو داخلی صورتحال ہے وہ جب خارجی مناظر سے میل نہیں کھاتی تو اس وقت اس کے اندر ایک غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی تھوڑا سی بھی محبت کا احساس دلائے تو بھی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، جیسے نفرت سی ہو گئی ہے مجھے دوستی کے ساتھ، اتنا نہ دے خلوص کے آنسو چھلک پڑے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو اس شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں ہی اس قدر نازک مزاج تھا کہ مجھے انسان تو انسان، پھول کا چٹکنا بھی ناگوار گزرا، اور مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھ پر طنز کر رہا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تو اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ کہ اے دوست، جب میں نے محبوب کے پاس سے آ کر دیکھا، اپنی کیفیات پر غور کیا، تو مجھے ایسے لگا کہ میرے پہلو میں تو دل ہی نہیں ہے،
وہ تو میں محبوب کے پاس جب بیٹھا تھا میرا دل تو اسی کے پاس رہ گیا۔ مراد کہ مجھے تو اس سے عشق ہو گیا ہے اور میرا دل اب میرے بس میں نہیں رہا، اب اسے میں روک نہیں سکتا، یہ تو مکمل طور پر محبوب کے زیر نگیں ہو چکا ہے، اب مکمل طور پر یہ اسی کی بات مانتا ہے، میرے بس میں رہا نہیں، تو مجھے تو اس سے عشق ہو گیا ہے۔ اب اردو غزل کی روایت میں دل کو بطور جنس استعمال کیا گیا، دل بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، اس طرح کے مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ گو اس کے ڈانڈے لکھنؤ میں جا کر ملتے ہیں، لیکن مکمل شاعری کے اندر بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اب بعد میں دیکھیے نا کہ داغ کا شعر ہے، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ لے کے دل مفت میں کہا کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں، الٹی شکایتیں کرنے شروع ہو گئیں اور احسان بھی نہ مانا۔ اب یہ وہی اسی طرح کی یہ ایک روایت ہے کہ دل کو بطور جنس استعمال کیا جاتا رہا۔ اب یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، میرا دل تو محبوب کے پاس رہ گیا، اب میرے پاس وہ میرا دل رہا ہی نہیں، کیونکہ جب اس سے محبت ہوئی تو پھر ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف تصویر بھی اسی کی ہے، تصور بھی اسی کا ہے، خیال بھی اسی کا ہے، جمال بھی اسی کا ہے، ہر طرف تو محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ اور جب میں اپنے دل کی کیفیات پر غور کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو میرے بس میں ہی نہیں ہے، یہ تو میری بات ہی نہیں مانتا، اور تو یہ تو مکمل طور پر محبوب کی رعیت ہو چکا ہے، اور ایسی رعیت ہو چکا ہے کہ اب یہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں، جیسے پھر نگہ لوٹ کر نہیں آئی، اس پر قربان ہو گئی ہوگی۔ یعنی کہ نظر جو ہے جب محبوب تک پہنچی تو پھر واپس ہی نہیں پلٹی، شاید اسی پر قربان ہو گئی۔ اب یہ عشق کی ایک کیفیت ہے کہ محبوب کو دیکھ کر اس کی نگاہوں کا دل شکار ہوا اور اس کے عشق سے دل گھائل ہو گیا، اور مجھے اب احساس ہوا کہ جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو میرا دل وہیں رہا، اور میں تو اسی کے پاس ہی رہ گیا، اور میرے پاس اب میرا دل واپس آیا ہی نہیں۔ اب یہ محبوب کا جو حسن و جمال ہے، یا اس کی ادائیں ہیں، یا اس کا اس کے بولنے چالنے کا انداز ہے، کوئی ایسی ادا اس کی ہے جو دل کو بہت بھائی، اور دل جو ہے مکمل طور پر عشق کے میں چلا گیا اور محبوب کا ہو گیا۔ اب اسے ایک مختصر انداز میں اگر دیکھیں کہ اے دوست، اے ساتھی، کہ اب جب میں محبوب کے پاس پہنچا، اس کے پاس بیٹھا، اس وقت تو مجھے احساس نہیں ہوا کہ مجھ پہ کیا گزرنے والی ہے، اور اب میں جب آ کر گھر میں دیکھتا ہوں تو میرے دل کی ایسی کیفیات ہیں، اس قدر میرے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت بھی ہے اور خوشی کی کیفیت بھی ہے، اور ایک دل عجیب طرح سے اس میں ایک دھڑکن سی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اب مجھے احساس ہوا کہ میرا دل جب میں محبوب کے پاس بیٹھا تھا وہیں رہ گیا ہے، میرے ساتھ نہیں آیا۔ مراد یہ ہے کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔